بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ یہ وظیفہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ آج میں اپنے سینے کا راز بتا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی جو ثبوت ہے وہ احادیث پاک میں موجود ہے۔ یہ خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور باقی جو اس کی تعداد ہے وہ حدیث میں نہیں ہے، اور اس کا جو وقت ہے وہ وقت بھی حدیث میں نہیں ہے، قرآن پاک میں نہیں ہے، اس کا تعلق تجربات سے ہے۔ باقی یہ جو وظیفہ ہے یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ وظیفہ تو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ وظیفہ ہے، یہ حدیث پاک میں ہے، لیکن یہ جو اس کی تعداد ہے وہ وقت ہے وہ حدیث میں نہیں ہے، اس کا تعلق تجربات سے ہے۔ اس عدد کو آپ پورا کریں گے اور اس وقت میں پڑھیں گے، کوئی ایسا کام نہ ہو جو آپ کا نہیں ہوگا۔ ہر مسئلے کے لیے، ہر حاجت کے لیے، ہر مراد کے لیے، ہر پریشانی و مصیبت و بیماری کے لیے آپ پڑھیں گے، 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے خزانوں میں ایک خزانہ ہے، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ وظیفہ صحابہ کرام کو بھی بتایا ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، میرا بیٹا وہ کافروں کے قید میں ہے۔ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آپ یہ وظیفہ اپنے بیٹے تک پہنچا دیں، بتا دیں کہ یہ آپ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں۔ یہ وظیفہ باپ نے بیٹے تک پہنچایا، باپ آ گیا یا کسی کے ذریعے سے پہنچایا، تو اس کا جو بیٹا تھا یہ وظیفہ پڑھتا رہا۔ وہ کہتے ہیں جو رسیاں میرے ہاتھوں میں بندھی ہوئی تھی، خود بخود وہ رسیاں کھل گئی، وہ ٹوٹ گئی، میں وہاں سے رہا ہو گیا، آزاد ہو گیا۔ باہر نکلا، ان کافروں کے جو نا جانور تھے، اونٹ تھے، بکریاں، گائے، جتنے بھی تھے، وہ سب کو میں وہ اپنے ساتھ لے کر آیا۔ جب باپ نے دیکھا کہ بیٹا آ گیا اور بہت بڑا مال لے کے آیا، خوش ہو گیا، جا کے نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رزق ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اب دیکھیں، یہ صحیح حدیث ہے، اور اس وظیفے کے پڑھنے سے جو نا ایک تو آزاد بھی ہو گیا، اور اس کے بعد جو نا اس کو رزق بھی مل گیا، اس کو مال بھی مل گیا۔ یہ جو وظیفہ ہے اس میں 99 یہ مرض اگر ہوں وہ ختم ہو جائیں گے، 99 حاجتیں پوری ہو جائیں گی، اور کم از کم جو حاجت ہے نا وہ رزق ہے۔ دیکھیں، اس نے یہ وظیفہ پڑھا تھا کہ میں آزاد ہو جاؤں، اور رزق ساتھ میں مل گیا۔ آپ اس کو جس حاجت کے لیے پڑھیں گے وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی، آپ کو رزق بھی مل جائے گا۔ وہ ہمارے لیے سب سے بڑی حاجت وہ رزق ہے۔ رزق اللہ جل شانہ اتنا دے دیں گے، اتنا دے دیں گے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، اتنی برکتیں کہاں سے آ رہی ہیں، خیریں کہاں سے اتر رہی ہیں۔ خود بھی کھائیں گے، اوروں کو بھی کھلائیں گے۔ مسئلہ تو رزق کا ہے، تو یہ رزق خود بخود ساتھ میں مل جائے گا۔ تو اس
جو وظیفہ ہے آپ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھیں، آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، ہاں پڑھتے رہیں۔ لیکن اب اگر آپ کی کوئی حاجت فی الحال ہے تو آپ اس وظیفے کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی ذات سے 100% امید ہے چند دنوں کے اندر اندر آپ کا وہ کام ہو جائے گا۔ صدیوں سے یہ جو نا یہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ اصل میں جو وظیفہ حدیث پاک میں ہو اس پر تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ آج سے اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اولاد کے لیے پڑھیں، کاروبار کے لیے پڑھیں، اسی طرح جو نا رزق روزی کی برکت کے لیے پڑھیں، کوئی قید میں ہے، کوئی ناجائز کیس ہے، کوئی دشمن ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، ہر حاجت کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی حاجت، وہ مرادیں آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ اور وظیفہ یہی ہے جو میں نے بتا دیا۔ اب اس وظیفے کو روزانہ دیکھیں، جب بھی کوئی عمل کرتے نا شروع آخر میں ضرور درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ کوئی بتائے نہ بتائے درود شریف خود پڑھ لیں، اور درود شریف 1 مرتبہ پڑھیں یا 3 مرتبہ پڑھ لیں، کوئی بھی درود شریف ہو۔ افضل تو درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھتے، وہ درود شریف پڑھ کے آپ 500 مرتبہ یہی پڑھیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور 499 اس طرح پڑھیں گے، اور آخری جو 500 پورے ہو جائیں گے جو آخری ہے اس میں پھر یہ پورا پڑھیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پورا 500 مرتبہ پڑھیں گے، پھر دعا کریں گے انشاءاللہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا واسع یا واسع یا واسع، ہر نماز کے بعد یہ پڑھتے رہے، انشاءاللہ تعالی رزق کے بارے میں کبھی بھی آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، سب پڑھیں گے انشاءاللہ اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ، ہر ایک تک اس کو پہنچا دیں، یہ آپ کے لیے ایک جنا صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔